ہے خود نبی زادی، ہوگا حسین کا ماتم، ہوگا حسین کا ماتم، بس دعا کیجئے رب اکبر سے، بس دعا کیجئے رب اکبر سے، دور ہو یہ وبا ہر ایک گھر سے، دور ہو یہ وبا ہر ایک گھر سے، پھر اسی طرح ہر گلی بستی، پھر اسی طرح ہر گلی بستی، پھر اسی طرح ہر گلی بستی، ہوگا حسین کا ماتم، اس کی ضامن ہے خود نبی زادی، ہوگا حسین کا ماتم، اس عقیدے پہ بس رہیں قائم، اس عقیدے پہ بس رہیں قائم، ہم سے راضی ہوں مردیا ہر دم، ہم سے راضی ہوں فاطمہ ہر دم، جب تک مرضیا کی ہے مرضی، جب تک مرضیا کی ہے مرضی، جب تک مرضیا کی ہے مرضی، ہوگا حسین کا ماتم، ہوگا حسین کا ماتم، اس کی ضامن ہے خود نبی زادی، ہوگا حسین کا ماتم، کوئی مشکل ہو کوئی آفت ہو، کوئی مشکل ہو کوئی آفت ہو، دل میں گر کربلا سے الفت ہو، دل میں گر کربلا سے الفت ہو، رک نہ پائے گی یہ عزاداری، رک نہ پائے گی یہ عزاداری، رک نہ پائے گی یہ عزاداری، ہوگا حسین کا ماتم، ہوگا حسین کا ماتم، ہم رضا خانے بھی سجائیں گے، ہم رضا خانے بھی سجائیں گے، فرش مجلس یوں ہی بچھائیں گے، فرش مجلس یوں ہی بچھائیں گے، کیسی آفات کیسی بیماری، کیسی آفات کیسی بیماری، کیسی آفات کیسی بیماری، ہوگا حسین کا ماتم، اس کی ضامن ہے خود نبی زادی، ہوگا حسین کا ماتم، کربلا ہو نجف ہو یا ایران، کربلا ہو نجف ہو یا ایران، سرزمین ہند کی یا پاکستان، سرزمین ہند کی یا پاکستان، باقی جب تک ہے ماتمی ایک بھی، باقی جب تک ہے ماتمی ایک بھی، باقی جب تک ہے ماتمی ایک بھی، ہوگا حسین کا ماتم، اس کی ضامن ہے خود نبی زادی،
ہوگا حسین کا ماتم، منتیں سب بڑھائی جائیں گی، منتیں سب بڑھائی جائیں گی، اور سبیلیں لگائی جائیں گی، منتیں سب بڑھائی جائیں گی، اور سبیلیں لگائی جائیں گی، یاد میں کربلا کے پیاسوں کی، یاد میں کربلا کے پیاسوں کی، یاد میں کربلا کے پیاسوں کی، ہوگا حسین کا ماتم، ہوگا حسین کا ماتم، اس کی ضامن ہے خود نبی دادی، ہوگا حسین کا ماتم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغلن بالفرائض، وإذا رأيت الناس يشتغلون بتزيين الدنيا فاشتغلن بتزيين الآخرة، وإذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسلن بالخالق، وإذا رأيت الناس يشتغلون بكثرة العمل فاشتغل أنت بالصفوة الدم. صلاة على محمد. میں نے جس حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کیا، نسبتاً طولانی حدیث، اور جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں کہ علی، میں تمہیں 6 لاکھ درہم و دینار دے دوں یا 6 لاکھ ڈیڑھ دے دوں یا پھر 6 لاکھ کلمہ نصیحت کر دوں. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، آپ مجھے 6 لاکھ کلمہ نصیحت فرما دیجیے. تو ارشاد ہوتا ہے: علی، 6 لاکھ کلموں کا نچوڑ ان 6 باتوں.
علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہیں تو تم اپنے واجبات کی فکر کرو. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا کو سجانے میں مشغول ہیں تو تم اپنی آخرت کے سجانے کی فکر کرو. علی جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیوب بیان کر رہے ہیں تو تم اپنے عیب کی طرف توجہ کرو. علی جب تم دیکھو کہ لوگ مخلوق سے توسل اختیار کر رہے ہیں تب تم اپنے خالق سے رابطہ قوی کرو. علی جب دیکھو کہ لوگ کثرت عمل پہ ناز کر رہے ہیں تو تم اپنے عمل کی کیفیت کی طرف توجہ کرو. عزیزوں، یہ چند چیزیں ہیں جو دراصل نہ اس کی علی کو ضرورت تھی کہ ان کو سمجھایا جاتا اور نصیحت کی جاتی کہ علی تم ایسے بن جاؤ، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں کثرت عمل میں بھی اخلاصی ہے. یعنی اگر وہاں کثرت عمل تو یقیناً ہے کثرت عمل، لیکن جو کثرت عمل ہے اس میں بھی اخلاص ہی ہے. اس سے خالص عمل کہیں اور نظر نہیں آئے گا. چاہے پوری رات عبادت کرتے رہیں، چاہے پوری زندگی جہاد کرتے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہونے والے ہیں. جو عمل بھی ہے وہ خدا کے لیے. لہٰذا جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ مولا کائنات کو دراصل خطاب کر کے ارشاد تو فرمایا جا رہا ہے، لیکن یہ دراصل خطاب ہم لوگوں سے ہے. وہ لوگوں جو تم اپنے آپ کو نبی والا کہتے ہو، جو تم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہو، تو دیکھو اگر تم علی والے بننا چاہتے ہو، نبی والے بننا چاہتے ہو، تو کوشش یہ کرو یہ چیزیں تمہارے عمل میں پائی جائیں. اگر تم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہو، تم علی والے ہو، تم نبی والے ہو، اور یہ جو ہم آزاداری کر رہے ہیں اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے عملی صورت میں اگر دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں دیکھ لیجیے. یہاں سے بہتر کہیں اور اخلاص نظر نہیں آئے گی، یہاں سے بہتر کہیں اور یاد خدا نظر نہیں آئے گی. یعنی گویا پریکٹیکلی طور پر اگر دیکھنا ہے تو کربلا ہمارے سامنے ہے. اب آپ کہیں گے کہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ کربلا سے آپ کو وہ سیکھنا ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور وہ بھی سیکھنا ہے جو نہیں کرنا. کربلا ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا معیار اور میزان ہے کہ جس میں دونوں چیزیں کلیئر ہے. جہاں حق ہے تو پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ ہے، اور باطل ہے تو وہ بھی اپنے پورے کمال کے ساتھ ہے. اب جب ہمیں دو چیزوں کو پہچاننا ہو، جب ہمیں دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہو، تو اگر ہمیں رات کو سمجھنا ہے تو پھر اسی جتنا روشن دن ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہمیں رات کی تاریکی کا احساس ہوگا. جتنی تاریک رات ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمیں دن کی روشنی کا احساس ہوگا. یعنی جہاں نور کو سمجھنا ہے تو تاریکی کو سمجھنا پڑے گا، جہاں تاریکی کو جاننا چاہتے ہیں وہاں نور کو سمجھنا پڑے گا. کربلا کے میدان میں ایک طرف نور ہی نور ہے اور دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے. اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو حسین کی طرف چلے آؤ، اگر باطل کو جاننا چاہتے ہو تو یزیدیوں کی طرف نگاہ کر دو. تمہیں وہ عمل انجام دینا ہے جو حسینیوں نے انجام دیا ہے، اس عمل سے پرہیز کرنا ہے جو یزیدیوں نے انجام دیا ہے. ہم در حسین سے وابستہ ہیں، ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں. ہماری شناختی یہ ہے کہ ہم شیعہ مولا کائنات ہے، یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون. یہ سند ہمیں ملی ہوئی ہے اگر ہم شیعہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یا علی انتا، اے علی تم اور تمہارے شیعہ بہت غیر بھی ہیں. یعنی سوچیے اگر کوئی صحیح معنوں میں شیعہ ہے تو کس درجے پر فائز ہے. پیغمبر ارشاد فرمائے یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ دو کامیاب ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی سند ہمیں ملی ہوئی ہے اگر ہم شیعہ ہیں. اور اگر ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نصیحتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو علی والا ہے، جو نبی والا ہے، جو در اہل بیت سے وابستہ ہے، اس کی دیوانگی میں بھی دانائی پوشیدہ ہے. اس کی
دیوانگی میں بھی دانائی پوشیدہ ہے، تاریخ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ جو اس در سے وابستہ ہے، یعنی جو علی کا دیوانہ ہے، جو حسین کا دیوانہ ہے، جو اللہ کا دیوانہ ہے، جو رسول کا دیوانہ ہے، اس سے بڑا دانا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہاں دیوانگی میں دانائی پوشیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں انا مجنون حسین، ہم حسین کے دیوانے ہیں، ہم علی کے دیوانے ہیں، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ یہ ہمارا اعلان کرنا کہ ہم علی کے دیوانے ہیں، گویا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دانا ہیں، کیونکہ جو علی کا دیوانہ نہیں اس میں کیا دانائی پائی جائے گی؟ جو در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے، پھر اس کے پاس عقل کہاں ہے؟ کیونکہ عقل کا صحیح استعمال تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کر دے، علی کا دیوانہ ہو، اہل بیت کا دیوانہ ہو، اور جو اس در کا دیوانہ ہوتا ہے اسے دنیا دیوانہ کہنا چاہے، وہ اپنے عمل سے بار بار دنیا سے کہلوا لیتا ہے کہ دیکھو دور حاضر میں ہم سے بڑا کوئی دانا نہیں۔ نصیحت کی گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے مسلک کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے ہم سے الگ ہوں، لیکن اگر کوئی انسان نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ علی کی بات چھوڑیے۔ جو علی کے غلام ہیں، جو علی کے دیوانے ہیں، وہ بھی انہیں دانائی کا درس دیتے ہوئے نظر آئے۔ ایک بڑا مشہور نام ہے ہمارے اہل سنت حضرات میں، اور بغداد نام کا مدار بھی ہے، جنید بغدادی۔ تو یہ جو جناب جنید بغدادی، بغداد میں ان کا دور جناب بہلول کے دور سے ملتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، جو ہمارے حضرات اہل سنت کربلا وغیرہ تو جاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بغداد میں بھی کچھ زیارتیں ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے جناب جنید بغدادی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک علی والا، اس کی کوالٹی کیا ہے، اور اگر کسی کے اندر کوالٹی ہی نہیں ہے تو وہ علی والا نہیں ہے۔ علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ کوالٹی ہونا چاہیے، اگر وہ ہے تبھی آپ علی والے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو منبر سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے سلومی سلومی۔ اب اگر کوئی ہم سے ایک سوال کر لے اور ہم جواب نہ دے پائیں تو کیا علی والے اور کیا شیعہ؟ ہمیں مقام علم میں بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے، مقام عمل میں بھی دوسرے لوگوں سے آگے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علی والے، علی والوں کی یہی شناخت ہے، علی والوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ جس میدان میں بھی ہوں صف اول میں ہوتے ہیں، صف آخر میں نہیں۔ یہ صرف میدان جنگ میں آپ کو کہنے کے لیے آپ کہیں کہ میرے مولا میدان جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے، بہت ہی شجاع، ایسا نہیں ہے کہ صرف میدان جنگ میں مولا آگے رہتے تھے۔ وہ کوئی ایک میدان بتائیے کہ جس میں مولا پیچھے رہتے، اور اگر کوئی ایک ایسا میدان نظر نہیں آتا جس میں مولا پیچھے رہے ہو تو پھر مولا کے ماننے والوں کو ہر اس میدانوں میں تو آگے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو کوئی کہے کہ دبے کچھ لوگ ہیں، پچھڑی ہوئی قوم ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، تہذیب میں پیچھے ہیں، ثقافت میں پیچھے ہیں۔ اگر حکومت میں بااثر لوگ ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے اپنی باتیں منوا سکیں، یعنی نہ سیاسی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہم کچھ نہیں ہیں، تو پھر ہم نے نہ علی کو سمجھا ہے، نہ اہل بیت کو سمجھا ہے، نہ کربلا کو سمجھا ہے، نہ حسین کو سمجھا ہے۔ علی والا اور حسین والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شناخت الگ ہونا۔ اب آپ دیکھیے جناب بہلول کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بار بار یہ اقرار کروایا لوگوں سے کہ دیکھو علی کے در سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا دانا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی نے اپنے جو بہت بڑی شخصیت ہے، جنید بغدادی نے اپنے جو شاگرد تھے، یہ پیر تھے، ان کے اطراف میں عقیدت مند لوگ، انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اس وقت بہلول کہاں ہے؟ تو ان کے جو شاگرد تھے ان کا کام ہی ہوتا ہے اپنے استاد کو چڑھانا، اور خاص کر کے جو چاپلوس شاگرد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، وہ ایک دیوانہ آدمی ہے، ایک دیوانے سے آپ کیا کریے گا میرے لیے؟
انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ کبھی کبھی دیوانوں سے بھی دانائی کی باتیں پتہ چلتی، یہ کبھی کبھی کہہ رہے تھے، اور جناب بہلول جو کہ علی کے دیوانے ہیں ان سے ہمیشہ دانائی کی باتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں، دیوانگی والی کوئی بات دکھائی نہیں آتی۔ پتا کرو کہاں ہے، گھوڑا تلاش کیا، صحرا میں تھے، یہ گئے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا کون؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا وہی جنید بغدادی جو لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے ہو؟ کہا میں وہی جنید بغدادی ہوں جو لوگوں کو واضح نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب مل رہے ہیں، جب ابتدا ہے ملاقات کی، تو انداز کیا ہے، میں وہ ہوں جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں، واضح نصیحت کرتا ہوں، یہ میرا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، شخصیت۔ اچھا تو وہی جنید بغدادی ہو، راجی کیا ایک بات بتاؤ کہ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ تو جنید بغدادی جو ہے انہوں نے کہا ہاں، آپ بتاؤ۔ کہا وہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتے ہیں، جو چیز سامنے آتی ہے اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ادھر ادھر والوں کے لقموں میں نگاہ نہیں ڈالتے ہیں، اور بھی جو آداب تھے، جو اسلام میں آداب بتائے گئے ہیں وہ سارے بتائے انہوں نے، اور اول و آخر خدا کا شکر ہے، بسم اللہ ہے، اور ہاتھ دھونا سے کوئی بتایا نہیں۔ آپ دیکھیے جتنی چیزیں انہوں نے بتائی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں اگر ہم لوگ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا، اور ہم لوگ اگر کسی تقریب میں جائیں یا تو وقت نہیں ہوتا ہے یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ختم نہ ہو جائے، لہٰذا جتنے بڑے لقمے اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور جتنی منہ میں گنجائش نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ اس منہ کے حوالے نوارا کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ یہی ہے، زندگی بہت فاسٹ ہے، بہت تیز ہے، یہاں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں، بلکہ اب تو سلیقے سے بیٹھ کے کھانا کھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی جاتی ہے، بہت سے امور کھڑے کھڑے کام کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا بھی اکثر لوگ کھڑے ہی کھڑے کھا لیتے ہیں کہ بیٹھنے کی زحمت کون گوارا کرے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر اسلام نے کہا ہے کہ بیٹھ کے کھانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانے کا فائدہ کچھ اور ہے، اور کھڑے ہو کر کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آج میڈیکل میں ترقی بھی ہے تو بتاتے بھی ہیں کہ کھڑے ہو کے کھانے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے تعلیمات اسلامی پر عمل کر لیں تو بہت سے جو ہمارے صحت سے متعلق مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ نہ ہم لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کو کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سامنے جو غذا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں، ہم لوگ سامنے والی بعد میں اٹھاتے ہیں، سائڈ والی پہلے اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ سائڈ میں چیزیں زیادہ اچھی اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ آگے بڑھ جائے گی، لہٰذا اس کو پہلے اٹھا لیا جائے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دوسروں کے نوالوں پر نگاہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی دسترخوان سے اٹھے اور ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کتنی روٹی کھائی ہے تو نہیں بتا پاتے ہیں، لیکن فلاں صاحب نے کتنی روٹی کھائی تھی اس کا پورا حساب رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ جنید بغدادی نے وہ سب بیان کیا جو کچھ بھی تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ایک علی والا ہے اس سے اس بات کی توقع ہے یہ ساری چیزیں وہ کرے گا کیونکہ وہ علی والا۔ جناب بہلول جو علی کے دیوانے ہیں انہوں نے جو جواب انہوں نے کہا کہ تم چلے ہو لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہو، تمہیں تو اپنی کھانے کا سلیقہ ہی نہیں، اور یہ کہہ کے اٹھے اور آگے بڑھ گئے، مطلب جب آدمی انتہائی ناراض ہو جائے، پر تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، تم یہاں حدیث پڑھنا ہے اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ واضح نصیحت کرنا یہی سب کچھ تھا، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ تو اب ان کے شاگردوں نے کہا دیکھا ہم لوگ کہہ رہے تھے یہ دیوانہ ہے، اس سے بات کرنے والی نہیں ہے، بے عزتی کر دیا، بات نہ کی کیسے چلا ہے، نہیں تو ان سے سیکھنے کو ملے گا۔ پھر سلام کیا، کون؟ اب میں وہی جنید بغدادی جسے کھانے کا سلیقہ نہیں آتا،
یہ پہلے کہتا تھا میں وہ جنید بغدادی ہوں جو لوگوں کو واضح نصیحت کرتا ہوں. جناب بہلول کے ایک جملے نے پورے مزاج کی اکڑ نکال دی. آپ کہہ رہے ہیں میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے. یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اس بات پر مکمل اعتبار ہے کہ چونکہ علی والا ہے. آداب تو میں نے سارے حدیث والے ہیں لیکن یہ علی والا ہے اس سے بہتر سمجھ رکھتا ہے. علی اسے دنیا دیوانہ کیوں نہ کہے. آگے پتہ ٹھیک ہے تمہیں کھانے کے آداب نہیں پتا ہے نہیں جانتے ہو. یہ بتاؤ گفتگو کرنے کے آداب آتے ہیں؟ دونوں کا جی آتے ہیں کیا؟ اب انہوں نے گفتگو جتنے بھی آداب ہیں بیان کرنا شروع کی کہ میں مختصر گفتگو کرتا ہوں, اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں, کسی کی اذیت کا باعث نہیں بنتا ہوں, اور وہی کہتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, قرآن اور حدیث سے الگ ہٹ کے کچھ نہیں کہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. جب سب کچھ بتا چکے تو جناب بہلول کہتے ہیں کہ کھانا تو چھوڑو, تمہیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں. جب بات کرنے کا سلیقہ نہیں تو پھر بات کیا کی جائے؟ اٹھے اور آگے بڑھ گئے. اب آپ سوچیے انہوں نے سارے آداب بیان کیے تھے. اب جو بھی آداب ہیں آپ جا کے دیکھیے, آداب گفتگو مختصر گفتگو کرنا, بیکار کی گفتگو نہیں کرنا. آپ آج ہی کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بڑی پریشانی ہے, ہمارے یہاں نوجوان بے روزگار ہیں, تعلیم سے دور ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو ہمارے محلوں کے کچھ مخصوص دکانیں ہوتی ہیں, کچھ مخصوص دفتر ہوتے ہیں, کچھ مخصوص بیٹھکیں ہوتی ہیں, اس میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک وہ گفتگو ہوتی ہے نہ جس کے سر کا پتہ ہوتا ہے نہ پیر کا پتہ ہوتا ہے. بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے, وقت ضائع کیا جا رہا ہے, وقت کی قدر نہیں کی جا رہی ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں, ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے, جبکہ ہمارے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں تمر مر السحاب فانتهز فرص الخير کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے, لہذا اچھے لمحات ہیں انہیں کیچ کر لو, جانے نہ دو. سلام پڑھنے پر ہمارے یہاں اس کے برعکس سے مومن گفتگو کریں بہت اچھی بات ہے, اور کہا بھی نہیں ہے جو تاکید ہے مجلسوں کے لیے کون سی گفتگو. تو ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے جو بیٹھو تو باتیں کرو تو ہماری حدیثیں بیان کرو, ہمارے واقعات بیان کرو, ہماری حدیثیں بیان کرو, ہماری گفتگو بیان کرو. لیکن ہماری گفتگو میں سوائے مولا کے سب کی گفتگو ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا رہتا ہے, الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جہاں علم نہیں ہے, جہاں اہل بیت کی سیرت کا پتہ نہیں ہے, وہاں ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی سیرت بتائی جائے گی جو سامنے ہمیں ظاہری طور پر ہیرو نظر آتے ہیں. لہذا فلاں نے خودکشی کیوں کر لی, اسی میں ہم لوگ کئی ہفتے ضائع کر دیتے ہیں. فلاں نے خودکشی کیوں کر لی, اسی میں ہمیں کئی ہفتے ضائع ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ لباس کیسا پہنا ہے, اس پہ ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے, اس پہ وقت ضائع ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جن کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے اور اپنا کردار بھی سنور جاتا ہے. اگر بگڑے ہوئے لوگوں کا ذکر کیجیے گا تو بگڑنے کے تو امکان ہے, سدھرنے کے کوئی امکان نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کسی اچھے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے تو چونکہ اس دنیا کی حقیقت کوئی نہیں ہے تو آخر میں اکثر لوگ یا تو خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا راستہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پریشان حال نظر آتے ہیں. کیونکہ سکون وہیں ملتا ہے جہاں پر انسان رہے مستقیم پر گامزن ہو, اور رہے مستقیم پر انسان مصیبت گامزن ہوگا جب اس کا رہبر, اس کا امام جو جس راستے پر اسے چلنا ہے وہ راستہ وہ ہو جو اس کے امام نے بتایا ہے. اگر کوئی اور راستے پر چلیں گے, کسی اور کو امام بنا لیں گے, تو جن کو خود راستہ پتہ نہیں ہے, جو خود زندگی کے موڑ پر آ کر خودکشی کر رہے ہیں, جو خود زندگی میں گمراہ ہیں, نہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں نہ آپ کو منزل تک پہنچا سکتے ہیں. جو لوگ منزلوں سے پھٹکے ہوتے ہیں وہ جتنی اسپیڈ سے آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے کے پیچھے چلنا چاہیے جس کی منزل صحیح ہو,
کیونکہ اگر اس کو منزل پتا ہے تو وہ جتنی سرعت سے آگے بڑھے گا آپ اس کے ساتھ جائیے گا، جلدی منزل پہ پہنچیے گا. لیکن جسے اپنی منزل کا پتا نہ ہو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. صلاۃ پڑھنے لگا. آپ نے کہا تمہیں بات کرنا بھی نہیں آتا. اب ان کے شاگردوں نے کیا کہا نہیں پتا، لکھا بھی نہیں تھا واقعہ. شاگرد بہت ناراض ہوئے ہوں گے، بتائیے پھر بے عزتی کرتے. ہم تو اسے دیوانہ کہہ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے اور آگے بڑھے. جناب بہلول کے پاس جناب بہلول ہر بات ان کو غلط بتا کے آگے بڑھ گئے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں. پھر ہی آگے آئے اور آنے کے بعد سلام کیا. آپ نے جواب دیا کون؟ کہا وہی جنید بغدادی جسے نہ کھانے کا سلیقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. اچھا یہ بتاؤ سونے کے آداب پتہ ہے؟ انہوں نے پھر سونے کے آداب بتائے. نماز عشاء کے فوراً بعد میں سو جاتا ہوں، بس دائمی کر کر سوتا ہوں، دعا پڑھ کے سوتا ہوں، جتنے بھی آداب. جب سب کچھ بتا دیتے تو پھر جناب بہلول کھڑے ہو گئے. کہا نہ تمہیں کھانے کا سلیقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اب تو تمہیں سونے کا بھی سلیقہ نہیں. تم سے کیا بات کی جائے. ویسے ہی آگے بڑھے، فوراً یہ قدموں میں گر گئے جناب بہلول. کون قدموں میں گرا؟ جس کے شاگرد یہ کہہ رہے تھے کہ اس دیوانے سے کیا کریے گا بات کرنے، اس دیوانے سے بات کرنے میں کون سا فائدہ ہے. اب انہیں کے سامنے ان کے استاد پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، دامن پکڑ کے کہا مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، آپ ہی بتا دیجیے. یہ کون کہہ رہا ہے جو پہلے آگے یہ کہہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا ہوں، اب وہی اقرار یہ کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں آتا ہے، آپ ہی مجھے سمجھا دیجیے. یعنی علی کے ماننے والوں نے، علی کے چاہنے والوں نے، علی کے دیوانوں نے دنیا سے ہر قدم پہ یہ اقرار کیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا ہے. ہم علی والے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. سلام پڑھتے ہو. اگر علی والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ہمیں جو معیار ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث ہے زینت بنو، ہمارے لیے ذلت کا باعث مت بنو. ذلت کا باعث کیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ آتا ہو، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ ولی والے، ہمارے پاس علم نہ ہو اور ہم کہیں کہ ولی والے. یعنی جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو مولا سمجھ رہا ہے. جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا اپنے آپ کو مولا سمجھ رہا ہے. اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے، صحیح سے معرفت نہیں ہے، صحیح جینے کا سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو سب کچھ آتا ہو. نہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ہے مقام علم میں، لیکن ان کے پاس دوسری بہت سی کوالٹی ہوتی ہے جس سے کہیں نہ کہیں زندگی میں ان کی ہدایت ہو جائے. وہ ایک نیک صفت، وہ ایک لمحے میں انسان کو دوسروں کے دروازوں سے علی کے دروازوں پہ لے کے آئے. وہ ایک لمحہ، جیسے ایک لمحہ ہمیں گمراہ کرتا ہے